تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی حفاظت اپنے بندوں سے کروائی. اس امت نے حفاظت قرآن میں بہت اعلیٰ کام کیا، اور الحمدللہ کہ کتابی شکل میں یہ قرآن ہر زمانے میں موجود رہا. اچھا، بعض جگہوں پر کاغذ پر بھی لکھا ہوا قرآن موجود ہے، بعض جگہوں پر پتوں پہ قرآن پاک لکھا ہوا محفوظ ہے، لکڑی کے تختوں پہ لکھا ہوا. چنانچہ ہم نے سمرقند میں ایک ایسی لائبریری دیکھی، لوہے کی شیٹیں تھیں 4 فٹ بائی 8 فٹ کی، اور ان شیٹوں پہ انگریوڈ قرآن پاک لکھا ہوا، یعنی کھود کے لکھا ہوا، پورا ڈھیر لگا ہوا تھا زمین سے لے کے چھت تک. تو میں نے پوچھا کہ بھئی قرآن پاک کو لوہے پہ لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ انہوں نے کہا جی جیسے دنیا میں ہوتے ہیں نا، یہ گرین وچ ٹائم ہے، یہ اسٹینڈرڈ ٹائم ہے، تو اگر کبھی بھی ٹائم کو میئر کرنا ہو یا کمپیئر کرنا ہو تو اس کے ساتھ دیکھتے ہیں. تو مسلمان بادشاہوں نے اپنے زمانے میں قرآن مجید پہ انگریو کر کے قرآن لکھوا دیا کہ اگر کبھی بھی کسی لفظ کے بارے میں کوئی شبہ ہو کہ اس میں نقطے تھے نہیں تھے، یا یہ حرف تھا یا یہ حرف تھا، تو ہمارے پاس ایک سٹینڈرڈ کاپی موجود ہو، پوری دنیا اس کے ساتھ اس کو کمپیئر کر سکے. تو امت نے قرآن پاک کی حفاظت کے لیے بہت ہی اعلیٰ کام کیا. اس میں کئی جگہ انہوں نے اللہ کا نام سرخ سیاہی سے لکھا، بہت خوبصورت طریقے سے قرآن پاک لکھا. لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ پتوں پہ لکھا ہوا قرآن پاک کیسا تھا معلوم نہیں. وہ اس زمانے میں کوئی ٹیکنالوجی جانتے تھے جس سے پتوں کو وہ ٹریٹ کر لیتے تھے اور پتے ٹوٹتے نہیں تھے. جب میں نے قرآن پاک دیکھا تو وہ جیسے شیشم کے درخت کے پتے ہوتے ہیں نا کہ ان میں رگیں چل رہی ہوتی ہیں، وہ بالکل صاف پتا نظر آتا تھا، اور اس کو جلد کیا گیا تھا، اور پتہ نہیں کتنے سینکڑوں سال پہلے لکھا گیا ہوگا، اور وہ بالکل محفوظ تھا. اللہ کی شان. تو قرآن پاک کو مختلف زمانوں میں اس طرح لکھ کے محفوظ کیا گیا. پھر اس میں ایک بڑا کام امت کی عورتوں نے کیا کہ اس زمانے میں کاتب چونکہ تھوڑے ہوتے تھے، ڈیمانڈ زیادہ ہوتی تھی، تو یہ ڈیمانڈ کیسے پوری ہو، اس کا طریقہ یہ نکالا کہ جو بچیاں گھر میں تعلیم حاصل کر لیتی تھیں اور اپنے رشتے کے انتظار میں ہوتی تھیں کہ کوئی اچھی پرپوزل آئے تو ماں باپ ان کی شادی کر دیں، تو گھر میں ان کے پاس فرصت ہوتی تھی. تو یہ بچیاں کیا کرتی تھیں، روزانہ صبح اٹھ کر گھر کے کام کاج سمیٹ لیتی تھیں، پھر باوضو ہو کر بیٹھ جاتی تھیں اور قرآن پاک لکھنا شروع کر دیتی تھیں. ہر بچی اپنے لیے ایک قرآن پاک لکھتی تھی. جب مکمل ہو جاتا تھا تو ماں باپ اس کی سنہری جلد بنوا دیتے تھے، اور جب اس بچی کا نکاح ہوتا تھا تو اس کو جہیز کے اندر یہ قرآن پاک دیا جاتا تھا. تو امت کی ہر لڑکی نے قرآن پاک لکھا اور قرآن پاک کو محفوظ کرنے میں اپنا حصہ ڈالا. پھر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ جب دنیا میں پرنٹنگ پریس بن گئے. چنانچہ رشیا میں ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے کازان. تو کازان کے ایک عالم تھے، ان کا نام تھا حمزہ بے رحمت اللہ علیہ. انہوں نے سب سے پہلے لینن گراڈ کے اندر قرآن پاک کو پرنٹ کیا. یہ فرسٹ ٹائم جو پرنٹنگ ہوئی تاریخ میں. پھر اس کے بعد ہیمبرگ میں یہ قرآن پاک پرنٹ ہوا، اور پھر اس کے بعد ایران میں پرنٹ ہوا. پھر تو پرنٹنگ کا ایسا سلسلہ چلا کہ آج الحمدللہ پرنٹڈ قرآن مجید پوری امت میں ہر گھر میں تقریباً موجود ہے. یہاں پر بھی الحمدللہ سعودی عرب میں مدینہ طیبہ میں قرآن مجید کی پرنٹنگ کا اتنا اچھا ادارہ ہے، دل سے دعائیں نکلتی ہیں اللہ تعالیٰ اور برکتیں دے اور ان لوگوں کی عزت میں اللہ اضافہ فرمائے. اور آنے والے ہر حاجی کو قرآن مجید تقسیم کیے جاتے ہیں. تو یہ قرآن مجید پرنٹڈ ہر گھر کے اندر موجود ہے. تو گویا قرآن مجید کی جو ہارڈ کاپی تھی وہ اس وقت پوری دنیا کے اندر موجود ہے. آپ کہیں بھی ہوں، پہاڑی علاقے میں ہوں، گرم علاقے میں ہوں، ٹھنڈے علاقے میں ہوں، جہاں بھی ہوں گے، آپ اگر کسی مسلمان سے پوچھیں تو وہ اپنے گھر سے قرآن مجید لا کے آپ کو دے دے گا. پڑھنے کے لیے آپ کے پاس ہارڈ کاپی موجود ہوگی. چنانچہ ایک ہے قرآن مجید کی سافٹ کاپی. وہ یہ تھی کہ
اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دل میں محبت ایسی پیدا کر دی کہ وہ قرآن مجید یاد کرتے تھے اور ان کے دماغ قرآن مجید کی فلیش ڈرائیو بن جاتے تھے، یوں سمجھ لیں۔ چنانچہ ادھر قرآن پاک اترتا تھا اور بعض صحابہ اس کو فوراً یاد کر لیتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن مجید کے حافظ بھی تھے، ابوبکر صدیق عنہ حافظ تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ تھے۔ صحابہ کی جتنی جماعت ہے وہ قرآن مجید کے یا کلی حافظ تھے یا جزوی حافظ تھے، یعنی کسی کو چند پارے یاد تھے یا کسی کو پورا قرآن پاک یاد تھا۔ کوئی صحابی ایسا نہیں تھا کہ جس کو قرآن پاک یاد نہ ہو، کچھ نہ کچھ یاد ضرور کرتے تھے۔ حضرت عمر لانو کا زمانہ تھا تو اس میں ایک ایسا وقت آیا کہ بہت سارے حفاظ شہید ہو گئے، تو حضرت عمر لانو نے اس زمانے میں ایک فرمان جاری کیا کہ جب یہ لوگ جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں فارغ ہوں تو ان کا کام یہ ہے کہ یہ قرآن مجید حفظ کریں۔ تو عمر لانو کے ایک حکم پر ہزاروں لوگوں نے قرآن مجید یاد کیا، تو گویا امت کے اندر حفاظ کی ایک تعداد چلتی رہی ہر دور اور ہر زمانے میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج اس دور تک امت میں کوئی ایک دن ایسا نہیں آیا، کوئی ایک رات ایسی نہیں آئی کہ جب پوری دنیا میں قرآن مجید کا کوئی حافظ موجود نہ ہو۔ ہر دور میں، ہر زمانے میں امت کے اندر قرآن مجید کے حفاظ موجود رہے ہیں، تو ہارڈ کاپی بھی رہی اور سافٹ کاپی بھی رہی۔ اب یہاں چند باتیں ہیں کہ حفظ کی عمر کون سی بہتر ہے، تو بہتر عمر تو ہے 6 سال سے لے کے 12 سال تک کی۔ یہ ہنڈائی گاڑی ہے 848 وائٹ کلر کی، اس نے راستہ بند کیا ہوا ہے تو اس کو بھائی صحیح جگہ پارک کر لیجئے۔ تو حفظ کی جو عمر ہے وہ 6 سال سے لے کے 12 سال تک کی عمر بہترین عمر ہے۔ اس عمر میں بچے کی یادداشت کی جو ہوتی ہے نا کیپیبلٹی، وہ میکسیمم ہوتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں النقش کالحجر، یعنی پتھر پہ لکیر کی طرح۔ جیسے پتھر کی لکیر نہیں مٹتی، تو اس زمانے میں یاد کیا ہوا قرآن پاک بچے کو نہیں بھولتا۔ 6 سال کی عمر اس لیے بتائی گئی کہ فزیکلی جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو اس کا برین گرو کرتا ہے۔ وہ جو برین گرو کرنے کی عمر ہے نا وہ 5 سال تک رہتی ہے۔ اگر 5 سال سے پہلے بچے کو قرآن پاک یاد کرنے پر لگا دیں، وہ کر تو سکتا ہے مگر اس کا ذہن پوری طرح گرو نہیں کرتا، چونکہ وہ ٹینشن لے گا تو اس کی وجہ سے اس کے اندر ہارمون کارٹیزون جو ہے وہ پیدا ہوں گے اور وہ برین کی گروتھ کو روکیں گے۔ تو اس لیے ایڈوائزیبل یہی ہے کہ 5 سال کے بعد حفظ میں ڈالا جائے۔ ہاں کوئی صورتیں یاد کروا دینا اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا، وہ بچہ یاد کر سکتا ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ہم ایک جگہ مہمان تھے تو جو صاحب خانہ تھے ان کی اہلیہ عالمہ تھیں۔ کھانے کے بعد انہوں نے کہا اپنے ہسبینڈ کو کہ بھئی بچے کو لے جاؤ اور یہ حضرت صاحب کو اپنا سبق سنائے۔ تو وہ اپنے بچے کو لے کے آئے۔ وہ اتنا چھوٹا سا بچہ تھا کہ بغیر سہارے کے کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ آپ سوچیں کتنا چھوٹا ہوگا، تھا بھی کمزور سا۔ تو ہم نے اس کو دیوار کے ساتھ لگا دیا اور اس کے دونوں طرف تکیے رکھ دیے، تو بچے کو تکیے کی سپورٹ مل گئی تو وہ کھڑا ہوا۔ ہم سمجھے تھے کہ شاید یہ قل ہو اللہ احد سورہ سنا دے گا یا کچھ اور پڑھ دے گا، لیکن بچے نے تو پڑھنا شروع کیا۔ ہم حیران ہیں، سورہ ملک تبارک الذی بیدہ الملک پوری سورت اس بچے نے سنا دی۔ یا اللہ، اتنا چھوٹا بچہ اور یہ سورہ ملک کا حافظ ہے، سبحان اللہ۔ تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی قرآن مجید کو یاد کر لیتے ہیں۔ وہ زبان نہیں جانتے، وہ معنی نہیں جانتے، لیکن قرآن مجید ان کے دلوں میں نقش ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی عجیب شان ہے۔ لیکن بہترین عمر 6 سال سے لے کے 12 سال کی ہے۔ اس عمر میں جو بچے حافظ بنتے ہیں عام طور پہ ان کو 2 سال لگتے ہیں حافظ بننے میں۔ ایوریج بچے 2 سال میں حافظ بن جاتے ہیں۔
جو سستی کرتے ہیں، توجہ نہیں دیتے، وہ 3 سال بھی لگا سکتے ہیں، اس سے زیادہ بھی لگ سکتا ہے۔ جو قابل ہوتے ہیں، محنت کرتے ہیں، وہ 2 سال سے پہلے بھی کر لیتے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ بڑی عمر میں جا کے قرآن مجید کے حافظ بنتے ہیں اور بعض چھوٹی عمر میں بن جاتے ہیں۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ہارون رشید کے دربار میں ایک بندہ اپنے بیٹے کو لایا اور اس نے کہا کہ ہارون رشید صاحب آپ میرے بیٹے سے قرآن سنیں۔ وہ بچہ اتنا چھوٹا تھا کہ باپ سے ضد کرنے لگا، ابو میں قرآن تب سناؤں گا جب آپ وعدہ کریں کہ مجھے گڑ کی ڈلی لے کے دیں گے۔ اس زمانے کی کینڈی یہی ہوتی تھی، گڑ کی ڈلی کھا لینا۔ تو والد نے اس کو کہا ہاں بیٹا میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں گڑ کی ڈلی لے کے دوں گا۔ تو بچے نے کہا ٹھیک ہے میں سناتا ہوں۔ ہارون رشید خود بھی حافظ تھا، اس نے کئی جگہوں سے قرآن سنا اور اس بچے نے اس کو بالکل صحیح سنا دیا۔ جب اس کی ڈیٹ آف برتھ کا ریکارڈ دیکھا گیا تو بچے کی عمر اس وقت صرف 5 سال تھی، یعنی 5 سال کی عمر میں اس نے حفظ قرآن مکمل کر لیا تھا۔ تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے۔ اور ایسا بھی ہوا کہ 7 سال میں، 10 سال میں، 12 سال میں، 18-20 سال میں اور اس سے اوپر کی عمر میں بھی لوگ حافظ بنے۔ چنانچہ بعض لوگ جو تھے وہ بہت میچورٹی کی عمر میں قرآن مجید کے حافظ بنے۔ 40 سال کی عمر میں حافظ بننا، 50-60 سال کی عمر میں حافظ بننا، یہ بھی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اب حفظ میں ٹائم کتنا لگتا ہے تو عام طور پہ تو بھائی 2 سال لگتے ہیں، لیکن اگر محنت کم کریں تو زیادہ بھی لگ سکتا ہے، زیادہ کریں تو وقت کم بھی لگ سکتا ہے۔ 20 دن میں ایک پارہ یاد کرنا یہ ایک نارم ہے، ہر بچہ 20 دن میں ایک پارہ یاد کر سکتا ہے۔ ویسے بعض بزرگوں نے جلدی بھی یاد کر لیا، چنانچہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ کے بارے میں لکھا ہے حج کے سفر پر چلے، اس زمانے میں بمبئی سے جدہ سمندر کے ذریعے آتے تھے اور سمندر میں سمندری طوفان آ جاتے تھے تو جہاز کو ایک جگہ لنگر انداز ہونا پڑتا تھا ورنہ ڈوبنے کا خطرہ ہوتا تھا۔ تو اس وجہ سے رمضان سے پہلے سفر شروع کرنا پڑتا تھا ورنہ حج گزر جاتی تھی اور سفر ختم نہیں ہوتا تھا۔ تو جب انہوں نے سفر شروع کیا اور رمضان کا مہینہ آ گیا تو تراویح پڑھانے کا مسئلہ تھا۔ اللہ کی شان کہ ان کے ساتھ علماء کی ایک بڑی جماعت تھی، لیکن ان تمام علماء میں کوئی قرآن مجید کا کامل حافظ نہیں تھا۔ سب کو قرآن پاک یاد تھا، سورتیں یاد تھیں، علماء تھے، لیکن پورا قرآن پاک یاد نہیں تھا۔ تو کسی نے کہا کہ حضرت کوئی بات نہیں، آخری سورتوں سے تراویح پڑھ لیں گے۔ حضرت نے فرمایا مجھے اچھا نہیں لگتا کہ اتنے بڑے بڑے علماء ہوں اور آخری سورتوں سے یہ قرآن مجید تراویح پڑھائیں، میں کوشش کرتا ہوں۔ چنانچہ حضرت دن میں ایک پارہ یاد کرتے اور رات کو تراویح میں سنا دیتے، ادھر رمضان مکمل ہوا، ادھر ان کا قرآن مکمل ہو گیا۔ تو 1 مہینے میں پورا قرآن مجید یاد کرنے کی بھی مثال موجود ہے۔ اس سے بھی کم وقت میں یاد کرنے کی مثال ہے۔ چنانچہ امام محمد رحمت اللہ علیہ بڑے امیر آدمی کے بیٹے تھے، نواب کے بیٹے تھے اور بڑے ذہین تھے۔ ان کے والد ان کو لے آئے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے پاس کہ حضرت اس کو اپنا شاگرد بنا لیں۔ حضرت نے فرمایا بہت اچھا۔ چنانچہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے شاگرد بنے۔ چند دن میں حضرت نے ان سے پوچھا بھئی آپ قرآن پاک کے حافظ نہیں ہیں؟ اس نے جواب دیا جی میں حافظ تو نہیں ہوں۔ فرمان لگے آپ کو پتہ نہیں میرا شاگرد بننے کے لیے یہ پری ریکویزٹ ہے، یہ پری کوالیفیکیشن ہے کہ ہر بچے کو حافظ ہونا چاہیے۔ آپ جائیں پہلے حافظ بنے پھر میرے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آئیں۔ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کو سلام کر کے چلے گئے۔ 1 ہفتے کے بعد جمعہ کے دن پھر واپس آئے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے سوچا کہ یہ استاد کو سلام کرنے کے لیے ویکینڈ پہ آیا ہے، تو پوچھا سناؤ بھائی کیا حال ہے، کام شروع کیا یا نہیں کیا؟ حضرت میں پورا قرآن پاک مکمل یاد کر کے واپس آ گیا۔ تو 1 ہفتے میں قرآن مجید یاد کرنے کی بھی مثالیں موجود ہیں۔ اور حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم نے اپنی کتاب تراشے میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ ایک بڑے عالم تھے، ان کا نام تھا ہشام کلبی، بہت بڑے عالم تھے۔ ایک دفعہ بات چلی
تو دوستوں نے کہا جی کہ فلاں عالم ہے اور فلاں عالم بھی ہے، حافظ بھی ہے. جب ان کا نام آیا تو لوگوں نے کہا جی عالم تو واقعی بڑے ہیں، حافظ نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں بات پیدا ہوئی کہ میں حفظ کیوں نہ کروں. وہیں بیٹھے بیٹھے میں نے حفظ کی نیت کر لی اور فرماتے ہیں کہ 3 دن میں میں نے پورے قرآن پاک کو یاد کر لیا. تو 3 دن میں بھی قرآن مجید کو یاد کرنے کی مثالیں موجود ہیں. آج کل کے زمانے میں 2 سال 1.5 سال 1 سال یہ بھی ہے. ہمارے پاس ایک طالبہ آئی، وہ ڈبل ایم اے تھی، ایم اے جغرافی ایم اے کیلیگرافی، اور کہنے لگی جی کہ میں نے قرآن پاک یاد کرنا ہے. تو جو جامعہ کی پرنسپل تھیں انہوں نے اس کو مشورہ دیا، بھئی حفظ تو چھوٹی عمر کی بچیاں کرتی ہیں، آپ ان کے درمیان بیٹھیں گی بھی تو آپ کو عجیب فیل ہوگا کہ وہ 6-7 سال کی بچی ہیں اور آپ ڈبل ایم اے پاس ہو، بڑی عمر کی ہو. تو بہتر یہ ہے کہ اب آپ نا علم پڑھ لو، بخاری شریف والا کورس کر لو. اس نے کہا جی مجھے حفظ کا شوق ہے، میرا دل چاہتا ہے پہلے میں حافظہ بنوں پھر اس کے بعد میں عالمہ بھی بن جاؤں گی. ان کا ٹھیک ہے. چنانچہ اس بچی کو حفظ کی کلاس میں بٹھا دیا گیا. 7 مہینے کے بعد مجھے پرنسپل کی طرف سے اطلاع ملی جی کہ وہ بچی کا قرآن پاک مکمل ہو گیا. میں نے کہا کہ بھئی 7 مہینے میں قرآن پاک؟ تو ایسے دل میں خیال گزرا کہ ایسا تو نہیں کہ یہ بڑی عمر کی لڑکی تھی تو معلمہ کی اس سے دوستی ہو گئی ہو اور معلمہ اس کو بس سبق دے کے آگے چلاتی رہی ہو، پیچھے منزل کی طرف دھیان ہی نہ دیا ہو. تو میں نے پرنسپل سے پوچھا کہ بھئی اس کی منزل کچی ہے یا پکی ہے؟ اس نے کہا جی میں طالبہ کو بھیج دیتی ہوں، آپ خود اس سے سن لیں. چنانچہ ہم نے اس طالبہ کو بلایا اور پردے کے پیچھے وہ بیٹھ گئی. تو میں نے قرآن پاک کو تقریباً 5-6 جگہ جہاں غلطی لگتی ہے، اچھے حافظ بھی غلطی کھا جاتے ہیں. ہمارے یہاں مشہور ہے سورہ جاسیہ دن پڑھنے تے راتی نہ آسیہ، اس میں حفاظ کو غلطی لگتی ہے، متشابہ لگتے ہیں. تو میں نے اس سے 5-6 جگہوں سے سنا، اس بچی نے بالکل صحیح قرآن پاک سنا دیا. تو خوشی ہوئی کہ اس بچی نے 7 مہینے میں قرآن مجید کو یاد مکمل کر لیا.